السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے حسین تھے وہ دن، ہر غم و فکر سے بے نیاز۔ ہم بچپن کے معصوم زمانے میں مگن رہا کرتے تھے۔ وہ دن مجھے بہت اچھی طرح یاد ہیں، جب ہم 3 سہیلیاں ساتھ اسکول جایا کرتی تھیں۔ راستے میں باتیں کرتی جاتیں، پھول سونگتیں اور بیر چنتی، ایک دوسرے سے چہیلیں کرتیں۔ راستہ ختم ہو جاتا اور پتہ نہ بھی چلتا کہ اسکول کا گیٹ آ جاتا۔ ان دنوں ہم ڈیرہ غازی خان میں رہا کرتے تھے۔ میں اور طاہرہ ایک ہی محلے میں رہتی تھیں، جبکہ نائلہ کا گھر ہمارے ساتھ والے بلاک میں تھا۔ اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ صبح سویرے اندھیرے میں اٹھ جاتی، اپنی دادی کے ساتھ نماز پڑھتی اور پھر ناشتہ کر کے اسکول کے لیے تیار ہو جاتی۔ ابھی میں ناشتہ کر رہی ہوتی کہ وہ آ جاتی۔ لائبہ کی دادی کا تعلق ذمہ دار گھرانے سے تھا، لیکن شموئی قسمت کہ ان کے بڑے بیٹے نے باپ کے مرتے ہی زمین اور جائیداد فروخت کرنا شروع کر دی۔ ان دنوں لائبہ کے والد اور چاچا کم عمر تھے اور وہ بڑے بھائی کے تسلط میں تھے۔ تایا سے ڈرتے تھے اور کچھ نہ بول سکتے تھے۔ لائبہ کے اس تایا کا نام کلیم تھا۔ کلیم بہت موزور انسان تھا۔ وہ ماں کا کہنا نہ مانتا۔ باپ نے اسے بہت لاڈ دیا اور عیش بھری زندگی دی، تو وہ عیاشی کا عادی ہو گیا۔ باپ کی وفات اس کے لیے عید کا پیغام ثابت ہوئی اور اب وہ اور زیادہ آزاد اور عیاش ہو گیا۔ اس نے اپنی والدہ اور چھوٹے بھائیوں کا کچھ خیال نہ کیا۔ چند سالوں میں ہی وراثتی جائیداد پر پانی پھیر کر سارے کنبے کو افلاس کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ پہلے تو لائبہ کا گھر بہت بڑا اور شاندار تھا، پھر اسے بیچنا پڑ گیا تو یہ لوگ چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گئے، جو کہ دادی نے اپنے زیور بیچ کر اور جمع پونجی ملا کر خریدا تاکہ ان کے بچے در بدر نہ ہوں۔ کلیم تو نکما اور عاقبت اندیش انسان تھا۔ سب کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر کے خود ان کے ٹکڑوں پر پلنے لگا، لیکن اس کی عادت پھر بھی شاہانہ رہی۔ جب رقم کی ضرورت ہوتی، گھر میں دنگا فساد کرتا اور چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتا پیٹتا۔ یوں ماں سے رقم کسوٹ لیتا۔ لائبہ کے ابو پہلے نوکری نہیں کرتے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد مجبور ہو کر ایک معمولی نوکری کرنے لگے، اپنی ماں اور بیوی بچوں کا پیٹ جو پالنا تھا۔ لائبہ کے چاچے کی عمر اس وقت 12 سال تھی اور نام سلیم تھا۔ وہ 8ویں کا طالب علم تھا۔ میری سہیلی کے ابو چاہتے تھے کہ کسی طرح میرا یہ چھوٹا بھائی پڑھ لکھ جائے تاکہ یہی آئندہ ہمارے کنبے کا سہارا بنے، ہمارے خاندان کی ساکھ سنبھال لے۔ لائبہ کے ابو نوکری کرتے رہے، جس سے گھر کا گزارا ہوتا رہا۔ کلیم جوا کھیلنے لگا، پھر وہ نشے میں پڑ گیا۔ ایک روز جوئے کے اڈے پر جھگڑا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ایک جواری زندگی کی بازی ہار گیا۔ پولیس کلیم کو پکڑ کر لے جانے لگی، چاہے قتل خونی کیوں نہ ہو۔ ماں کے دل سے اولاد کی محبت کم نہیں ہوتی۔ لائبہ کی دادی کلیم کے لیے تڑپنے لگی۔ یہ اس کا بڑا بیٹا تھا، باوجود بری روش کے وہ اسے پیارا تھا۔ لائبہ کے والد کو مجبور کیا کہ یہ مکان فروخت کر کے کلیم کے لیے وکیل کرو اور اسے پھانسی لگنے سے بچا لو۔ ہم کرائے کے مکان میں رہ لیں گے اور اللہ نے چاہا تو پھر مکان بنا لیں گے، مگر میرا بیٹا واپس نہ آئے گا۔ ماں کے مجبور کرنے پر سلیم انکل کو مکان فروخت کرنا پڑا اور وہ ایک بوسیدہ سے مکان میں کرائے پر رہنے لگے۔ روپیہ کلیم کے مقدمے پر خرچ ہو گیا، لیکن پھر بھی کلیم کو پھانسی ہو گئی۔ اس گھرانے کے لیے یہ بڑا سانحہ تھا۔ سب محلے والے افسوس کے لیے لائبہ کی دادی کے پاس گئے۔ میری والدہ بھی گئیں۔ ہر کسی کو دکھ ہوا۔ یہ بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے ہاتھوں زندہ درگو ہو کر بھی اس کی موت سے کس قدر نڈھال ہے۔ ان دنوں لائبہ 4تھی کلاس میں میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ اس کے 2 بھائی اور 2 بہنیں اور تھیں۔ اس کی والدہ سلائی کر کے گھریلو ذمہ داریاں پوری کرنے کی خاطر شوہر اور اپنی ساس کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی، جبکہ کلیم کی کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا اس کی بیوہ عدت پوری کرتے ہی
اپنے میکے چلی گئی۔ وقت بھی کبھی کبھی بہت ظالم ثابت ہوتا ہے۔ ایک روز لائبہ کے ابو کام پر جا رہے تھے کہ ان کی موٹر سائیکل ایک تیز رفتار وین کی زد میں آ گئی اور وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ جان تو بچ گئی لیکن 6 ماہ ہسپتال میں رہے۔ ڈاکٹروں کو ان کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑ گئی جو ویگن میں آ کر کچلی گئی تھی۔ جب وہ گھر آئے معذور ہو چکے تھے، نوکری چھوٹ گئی تھی۔ لائبہ کے چاچا نے چاہا کہ پڑھائی چھوڑ کر مزدوری کر لے اور کہنے کی ڈبوتی کشتی کو سہارا دیں، مگر انکل سلیم نے چھوٹے بھائی کو ایسا نہ کرنے دیا، مجبور کیا کہ وہ تعلیم جاری رکھے، کیونکہ اب یہی لڑکا ان کی امید کا آخری سہارا تھا۔ ان کا ایمان تھا کہ برے بھلے دن جوں توں گزر ہی جاتے ہیں، مگر انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بالآخر اچھے دن واپس آ جاتے ہیں۔ لائبہ کا چاچا تعلیم حاصل کر رہا تھا اور محنت سے پڑھتا تھا، کیونکہ اس کو گھر کے حالاتوں کا کافی احساس تھا۔ دادی بوڑھی تھی، کوئی کام نہ کر سکتی تھی۔ اب گھر کا بوجھ لائبہ کی والدہ پر تھا۔ وہ سلائی کر کے 2 وقت کی روٹی بمشکل پوری کرتی تھی۔ کبھی گھر میں فاقے بھی ہو جاتے، لیکن لائبہ ہم کو کچھ نہ بتاتی، تاہم وہ روز بروز کمزور اور زرد ہوتی جاتی تھی۔ حالات سے مجبور ہو کر ایک دن اس کی ماں ایک سکول میں گئی، کیونکہ پرائمری پاس تھی، ٹیچر تو لگ نہ سکتی تھی، البتہ وہاں ایک آیا کی خالی جگہ تھی۔ یہ نوکری بھی اس شریف محنت کش عورت نے قبول کر لی تاکہ اپنے بچوں کو اور دیور کو پڑھا سکے۔ وہ سکول کی آیا ہو گئی، جس کے بدلے میں سکول میں اس کے 2 بچوں کو مفت تعلیم کی سہولت میسر آ گئی۔ لائبہ اب 5ویں جماعت میں تھی۔ ایک دن اس کی والدہ کو ایک سکول ٹیچر نے کہا کہ ہمارے گھر کے پاس ایک آفیسر رہتے ہیں، ان کی بیوی کو ایک بچی بطور ملازمہ درکار ہے، امیر لوگ ہیں، وہ اچھے پیسے دیں گے، اگر تم کوئی بیٹی وہاں ملازمت کے لیے رکھوا دو تو تمہارے معاشی مسئلے کافی حد تک حل ہو جائیں گے۔ لائبہ کی والدہ آنٹی رقیہ نے کچھ سوچا اور لائبہ سے مشورہ کیا، کیونکہ وہی بڑی بیٹی تھی۔ میری دوست نے یہ سن کر فوراً سے حامی بھر لی، لیکن ایک شرط پر کہ وہ صبح سکول جائے گی اور واپسی کے بعد اس بیگم کے گھر کا کام کاج کرے گی۔ لائبہ چونکہ شروع سے ہمارے سکول میں پڑھتی تھی، لہٰذا اس بات کا علم کسی کو نہ تھا کہ اس کی ماں سکول میڈ بن گئی ہیں اور لائبہ ایک امیر گھرانے کی چائلڈ لیبر ہو گئی ہے۔ جس بیگم کے پاس ٹیچر نے اس کو ملازمہ رکھوایا تھا، اس نے پورے 2 سال کا خرچہ اکٹھا دے دیا تھا۔ یہ ایڈوانس رقم 1 لاکھ کے قریب بنتی تھی۔ بدلے میں لائبہ کی زندگی گویا 2 برس تک اس کے ہاتھوں میں رہن رکھ دی گئی۔ اس 1 لاکھ سے اس کی والدہ نے چھوٹا سا پلاٹ خرید لیا، کیونکہ وہ مکان کا کرایہ ادا نہ کر سکتی تھی، اور لائبہ کی مالکن نے کہا تھا اگر تم 2 سال اور بچی کو میرے پاس رہنے دو گے تو میں اس پلاٹ پر آپ لوگوں کو 2 کمرے بھی تعمیر کروا دوں گی۔ لائبہ اب روز صبح اپنی مالکن کے گھر سے سکول آتی اور واپس اس کے گھر چلی جاتی۔ یونیفارم بدل کر وہ بیگم کے گھر کا کام کرتی۔ رات کو 10 بجے کے بعد اسے چھٹی ملتی تو بیٹھ کر سکول کا کام کرتی اور ان کے گھر سو جاتی۔ جب صبح بیدار ہوتی، بیگم سو رہی ہوتی، وہ بغیر کھٹکا کیے تیاری کرتی اور پڑھنے کے لیے آ جاتی۔ بیگم کے بنگلے کا چوکیدار اس بچی پر ترس کھا کر کبھی کبھی اسے تھوڑے سے پیسے دے دیا کرتا تاکہ وہ آدھی چھٹی میں بھنے ہوئے چنے یا بسکٹ خرید کر کھا سکے۔ تاہم وہ اکثر بھوکی رہتی تھی اور ہم سہیلیوں کو کچھ نہ بتاتی، تبھی روز بروز کمزور ہوتی جاتی تھی۔ بغیر ناشتہ کیے روزانہ سکول آنا بھی ایک امتحان تھا۔ وہ ایک لائق طالبہ تھی، ان حالات میں بھی دل لگا کر کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، جیسے کسی نے اس کا بچپن اور شوخیاں چھین لی ہوں۔ وہ بہت سنجیدہ اور بردبار ہو گئی تھی۔ فری پیریڈ میں جب ہم سہیلیاں ہنستی کھیلتی اور کینٹین جا کر کھاتی پیتی، وہ گراؤنڈ میں بیٹھ کر کتاب کھول لیتی اور پڑھتی رہتی۔
پہلے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے کہ کتابوں کا کیڑا بن گئی ہے، شاید ضلع میں اول پوزیشن لینے کا ارادہ ہے۔ جب اس نے ہمارے کسی مذاق کا جواب نہ دیا تو ہم بھی خاموش ہو گئے اور اسے اس کے حالات پر چھوڑ دیا۔ ایک روز وہ سکول آئی، اس کے ہاتھوں پر نیل پڑے تھے، بازو بھی کافی زخمی تھا۔ میں نے پوچھا، لائبہ یہ تم کو کیا ہوا ہے؟ لائبہ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، تاہم وہ نہ بولی، جیسے لب سی لیے ہوں۔ اگلے روز وہ سکول نہ آئی، 2 روز بعد آئی تو بتایا کہ بخار ہو گیا تھا، تبھی چھٹی کر لی تھی۔ تم کو کیسے چوٹ لگی جو درد کی وجہ سے بخار ہو گیا؟ بہت پوچھا، نہیں بتایا کہ ایک امیر گھر میں نوکرانی ہوں، بیگم نے مارا تھا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر، اور سیڑھی سے دھکا دیا تو بازو زخمی ہو گیا۔ یہ باتیں ہم کو بعد میں پتہ چلیں۔ لائبہ کو عزت نفس کا احساس تھا، وہ ان دنوں اپنے حالات سب سے چھپاتی تھی، حالانکہ مالکن اس سے بہت برا سلوک کرتی تھی، اسے کھانے کو پورا نہ دیتی، وہ گھنٹوں سردی میں کپڑے دھوتی اور اس کے بچے سنبھالتی، ان کے فیڈر دھوتی، گندے کپڑے وہ اس ٹھنڈے پانی سے دھلواتی، اپنے کپڑے استری کراتی، جوتے پالش کراتی، غرض 1 منٹ اس بیچاری کو بیٹھنے نہ دیتی۔ سکول سے جا کر رات کے 10-11 بجے تک وہ اس سے زر خرید لونڈی کی طرح کام لیتی اور ہر وقت ڈانٹتی۔ لائبہ چھپ چھپ کر روتی، بیگم اس کو روتے دیکھ لیتی تو اور مارتی، ڈنڈے سے پٹائی کر کے کہتی، خبردار تم کو روتا نہ دیکھوں۔ وہ یہ سب کچھ سہتی رہی، صرف اور صرف تعلیم کو حاصل کرنے کی خاطر، کیونکہ جانتی تھی جب تک پڑھ نہ لوں گی حالات اچھے نہیں ہو سکیں گے۔ جوں توں 2 سال گزر گئے، معاہدہ ختم ہوا تو لائبہ کی والدہ اس کو لینے آ گئی۔ بیگم نے کہا، ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھ کو لائبہ کی ضرورت ہے، بچے اس سے بل گئے ہیں، اگر تم چاہو تو حسب وعدہ تمہارے پلاٹ پر 2 کمروں اور کچن کی تعمیر کے لیے سامان لے دیتی ہوں۔ 2 سال اس کو میرے پاس رہنے دو، تمہارا گھر بن جائے گا اور میرے بچے کچھ اور بڑے اور سمجھدار ہو جائیں گے، پھر تم اس کو لے جانا۔ لائبہ کی والدہ نے کچھ سوچ کر یہ سودا منظور کر لیا۔ یہ ایک بڑی قربانی تھی جو اس کی بیٹی دے رہی تھی، لیکن بدلے میں رہنے کو ٹھکانہ بن رہا تھا۔ پھر لائبہ کو بیگم نے سکول ہی دے دی، پڑھنے کی اجازت رکھی تھی۔ ان غریبوں کے لیے یہی بہت تھا، تنخواہ بھی انہیں ایڈوانس میں مل جاتی تھی۔ ایک بار بیگم شادی کی تقریب سے آئی تو اپنا زیور گھر میں کہیں رکھ کر بھول گئی، رات دیر سے آئی تھی، صبح انہیں یاد نہ رہا۔ الماری کھولی، زیور نہ ملا تو لائبہ سے پوچھا، اس نے کہا، باجی میں نے نہیں دیکھا، مجھے خبر نہیں ہے، آپ نے کہاں رکھا ہے؟ بیگم پہلے بھی اپنے سونے کے ٹاپس، انگوٹھی اور گلے کی چین وغیرہ سنگار میز پر ڈال دیتی تو لائبہ سنبھال لیتی اور بیگم صاحبہ کے حوالے کر دیتی تھی۔ میں رات سنگار میز کی دراز میں رکھا تھا، نیند آ رہی تھی، اب زیور وہاں نہیں ہے، الماری میں بھی نہیں ہے، یقیناً تم نے چھپایا ہے، مجھے ڈھونڈ کر دو ورنہ جان سے مار ڈالوں گی۔ بیچاری لائبہ نے سکول سے چھٹی کر لی، سارا دن زیور ڈھونڈا مگر نہ ملا، گھر میں ہوتا تو ملتا، وہ تو صاحب نے صبح دفتر جاتے ہوئے اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ بیگم کو سزا دینے کے لیے کہ وہ لاپرواہ تھی، اپنی چیزوں کو ادھر ادھر ڈال دیتی تھی، اور صاحب کہتے تھے کہ ان چیزوں کو فوراً سنبھال کر ان کی جگہ پر رکھا کرو اور لاک کر دیا کرو۔ کوئی چیز قیمتی سامنے دھری ہو تو گھر میں کئی لوگ آتے جاتے ہیں، کوئی بھی لے کے جا سکتا ہے۔ بیگم کا دھیان صاحب کی طرف نہ گیا، اس نے لائبہ پر چوری کا شبہ کر کے اسے خوب مارا پیٹا، اس پر ظلم کیا اور استری سے کمر داغ دی، لیکن وہ بیچاری کیسے قبول کر لیتی جب اس نے زیور اٹھایا ہی نہ تھا؟ تم نے اس لیے چھپایا ہے کہ جب تمہاری ماں تم سے ملنے آئے گی تم اس کو دے دو گی۔ میں خوب جانتی ہوں یہ بیگم کا مفروضہ تھا۔ لائبہ کو جب استری سے داغا، اس کی چیخیں پڑوسیوں نے بھی سنی، مگر وہ بے ضمیر پھر بھی چپ رہے۔
کہ کسی کے گھر کے معاملات میں کیسے مداخلت کریں۔ شام کو صاحب آئے تو لائبہ فرش پر پڑی سسک رہی تھی۔ انہوں نے بیوی سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس مردود نے زیور چھپا لیا ہے جو کل رات میں شادی میں پہن کر گئی تھی، کیونکہ گھر میں اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اچھی طرح ڈھونڈا ہے، کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں۔ تمہیں بھولنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اچھی طرح ڈھونڈا ہے، کہیں نہیں ہے۔ ساری الماری بھی چھان لی، تم نے ناحق اس بیچاری کو زد کوب کیا ہے۔ یہ لو زیور، تم کو سبق سکھانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے میں نے پریشان کیا تھا۔ انہوں نے زیور نکال کر اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ تبھی وہ ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سبق بیگم کو کیا ملا؟ بیچاری لائبہ کی جان پر بن گئی۔ کئی دن تک زخم تکلیف دیتے رہے اور بیگم خود ہی مرہم لگاتی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ان دنوں بھی 10 روز تک وہ سکول نہ آ سکی، جس کی وجہ سے پڑھائی میں وہ بہت پیچھے رہ گئی۔ اب وہ لائق سے نالائق طالبہ ہو گئی۔ ٹیچرز بھی ڈانٹتے کہ تم کیوں اس قدر لاپرواہ ہوتی جا رہی ہو؟ بڑی کلاس میں آ گئی ہو، آگے بورڈ کے امتحانات ہوں گے، کیا فیل ہونے کا ارادہ ہے؟ اگر نہیں پڑھنا تو گھر بیٹھ جاؤ۔ کیا بتاتی کہ گھر بنوانے ہی کے لیے یہ عذاب سہ رہی ہوں۔ بیگم نے سریا، اینٹیں، سیمٹ تعمیر کا سارا سامان لائبہ کی ماں کے پلاٹ پر پہنچا دیا اور مکان بھی بن رہا تھا، مگر لائبہ اندر ہی اندر مرتی جا رہی تھی۔ ظلم سہنے کی طاقت ختم ہوتی جاتی تھی۔ اس کی بھوک مر گئی تھی۔ خالی پیٹ سکول آنے سے پیٹ میں درد رہنے لگا تھا۔ 2-3 بار بے ہوش بھی ہوئی، مگر خوددار تھی کہ ہم قریبی سہیلیوں کو بھی نہ بتاتی کہ میں بغیر ناشتے خالی پیٹ سکول آ جاتی ہوں، کیونکہ بیگم سو رہی ہوتی ہیں۔ ان کی اجازت کے بغیر کھانے پینے کی کوئی شے بھی میں نہیں اٹھا سکتی۔ میں اور طاہرہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، روز لنچ بکس ساتھ لاتے اور جیب خرچ بھی ہمارے پاس ہوتا، لیکن وہ ہمیں کچھ بھی نہ بتاتی تھی، تو اس کے خاموش رویے سے ہم سب اس سے دور دور رہنے لگے تھے۔ اس کو جیسے دوستی کے رشتے سے بھی کوئی خاص دلچسپی نہ رہی ہو۔ اس کی شخصیت بیگم صاحب کے گھر میں رہنے سے بالکل ہی بدل چکی تھی۔ وہ غریب ضرور ہو گئے تھے، لیکن پیچھے سے ذمہ دار گھر کی خوبصورت تو موجود تھی۔ اس میں وہ اب بھی اونچے خواب دیکھتی تھی۔ ہمارے گھر آتی تو کہتی سعدیہ، جب ہم دوبارہ امیر ہو جائیں گے تو بالکل ایسا گھر بنائیں گے جیسا کہ تمہارا ہے۔ لائبہ نیک سیرت تھی، اس نے 5ویں میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ ہر وقت زبانی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ وہ پرکشش ہوا کرتی تھی، مگر اب چہرہ بے رونق اور جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ انسان ایک حد تک سختی برداشت کر سکتا ہے۔ 8ویں جماعت میں آتے ہی بیمار پڑ گئی۔ انہی دنوں اس کا چاچا کسی دوست کی مدد سے کمانے کی خاطر دبئی چلا گیا۔ یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے اور کرائے کا گھر ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ ہم ان کے نئے گھر کو دیکھنے گئے۔ 3 مرلے کا مکان تھا۔ حویلی میں رہنے والے یہ لوگ اس گھر میں بھی اس قدر خوش تھے کہ جیسے دنیا جہان کی نعمت انہیں مل گئی ہو، کیونکہ اپنا گھر تو اپنا ہوتا ہے، گھاس پھوس کا ہی کیوں نہ ہو۔ لائبہ اب اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ بولنا چاہتی تو بول نہ سکتی، آواز ہی نہ نکلتی تھی۔ جب ہم اس کے گھر اس کی عیادت کو گئے، وہ اشاروں سے بات کر رہی تھی۔ میں نے والدہ کو بتایا تو وہ اس کو مجبور کر کے ہسپتال لے کے گئیں۔ چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ جسم پر جلنے کے داغ اور ضربات ہیں۔ ڈاکٹر میری والدہ کی خالہ زاد تھیں، وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ لائبہ کی ماں سے کہا کہ تم لڑکی کا خیال کرو، ورنہ میں پولیس کو اطلاع کر دوں گی۔ وہ سمجھی کہ لائبہ کا بھائی سخت مزاج ہے، وہ اسے مارتا ہے، کیونکہ اس نے ماں کو یہی بتایا تھا کہ بغیر بتائے سہیلی کے گھر چلی جاتی ہے تبھی مار کھاتی ہے، لیکن یہ سراسر جھوٹ تھا۔ امی نے جب بھائی کو یہ حالات بتائے تو میرے بھائی کو بہت دکھ ہوا۔ وہ فوج میں آفیسر بن گئے تھے۔ کہا کہ میں لائبہ سے شادی کروں گا۔ امی کو آمادہ کیا کہ اس کا رشتہ لیں۔
وہ نیک سیرت لڑکی ہے، غربت کی وجہ سے یہ حالات اس پر آ رہے ہیں، لیکن خاندان تو اچھا ہے، اور پہلے ان کا ذمہ دار گھرانہ تھا جو کلیم تایا کی وجہ سے برباد ہوا ہے۔ امی راضی ہو گئی، کہا لائبہ میٹرک کر لے تو رشتہ کر لیں گے۔ امتحان نزدیک آ گئے۔ پیپر والے دن وہ پرچہ حل کر رہی تھی کہ قلم اس کے ہاتھ سے گر گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں پرچہ حل کر چکی تھی، اسے سہارا دیا، بیگ اٹھا کر باہر لائی۔ گزشتہ رات سے کچھ کھایا نہ تھا، بھائی گاڑی پر لینے آئے تھے، زبردستی اس کو گھر لے آئی اور ناشتہ کروایا۔ اس واقعے کے بعد لائبہ کی ماں نے اس کو بیگم کی نوکری سے نکال لیا اور گھر لے آئیں۔ وہ کافی لاغر تھی، اب پڑھ بھی نہ سکتی تھی۔ ماں نے لائبہ کی گرتی صحت کے سبب اس امیر بیگم سے مزید نیا معاہدہ نہ کیا، کیونکہ اب ان کا دیور کمانے لگا تھا۔ وہ دبئی میں ملازمت کرتا تھا، رقم باقاعدگی سے بھجوا رہا تھا، لیکن مصائب کے جس طوفان کا مقابلہ اس باہمت اور ناتواں لڑکی نے کیا، وہ اپنی جان لیوا اثرات ان پر چھوڑ گیا۔ ان کے گھر سے رفتہ رفتہ غربت دور ہونے لگی، مگر لائبہ کی صحت دوبارہ نہ بحال ہو سکی۔ یہ دولت ایک بار کھو جاتی ہے تو پھر کہاں ملتی ہے۔ وہ 8ویں کا امتحان بھی نہ دے سکی اور بستر پر گر گئی۔ جن دنوں ہمارا 8ویں کا نتیجہ آیا، ایک ایسا منحوس دن ہماری زندگی میں آیا جس کو کبھی فراموش نہ کر سکوں گی۔ میں اپنے پاس ہونے کی خوشی منا رہی تھی کہ در پر دستک ہوئی۔ شام کے 7 بجے تھے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ لائبہ ساری حسرتیں دل میں لیے اس دنیا سے جا چکی ہے۔ کیا بتاؤں، اس خبر سے ہم کو کتنا صدمہ ہوا۔ آج اپنی بے بسی خون کے آنسو رلانے لگی کہ کیوں اپنی دوست کی بر وقت خبر نہ لی، جبکہ وہ مفلسی کے جہنم میں سلگ رہی تھی، اور اسکول میں ہم اس کی بات بھی لاپرواہی سے سنتے تھے۔ جس دن اس نے اسکول کو خیر باد کہا، وہ بیمار تو تھی ہی، اس پر ایک ٹیچر نے کلاس کی لڑکیوں کے سامنے کہہ دیا، لائبہ تم اسی رضیہ کی بیٹی ہونا جو فلاں سکول میں میڈ ہے، اگر چاہے تو یہاں بھی وہ میڈ کا کام کر سکتی ہے، جگہ خالی ہے، یہاں تنخواہ زیادہ ملے گی، اپنی امی کو بتا دینا، چاہیں تو آ کر مجھ سے مل لیں۔ بس اس کے سکول کا وہی آخری دن تھا۔ اس کی عزت نفس کو ایسی چوٹ لگی کہ پھر اس نے ہمارا سامنا نہ کیا اور نہ سکول میں آئی، کیونکہ ہم جماعت لڑکیاں ایک ساتھ ہی سکول آیا کرتی، اور وہ بیٹی کہہ کر جو سلوک کرتی وہ سہ نہ پاتی۔ اب تک یہ بات سب سے چھپی ہوئی تھی، جو ٹیچر کی وجہ سے کھل گئی۔ آج اسے دنیا سے رخصت ہوئے 10 برس بیت چکے تھے، لیکن جب بھی اس کا معصوم سا مظلوم چہرہ یاد آتا ہے تو دل بجھ جاتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے اڑ کر اس کے پاس چلی جاؤں اور گلے سے لگا لوں۔ وہ بڑی صابر تھی، شاید کو خدا کو اسی لیے پسند آ گئی اور اپنے پاس بلا لیا۔ سنا ہے خدا اپنے پیاروں کو جلد اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ آج ان کے گھر سے غربت دور ہو چکی ہے۔ اس کے بھائی کی شادی کھاتے پیتے گھرانے میں ہو گئی ہے، اور انہوں نے اپنا بڑا اور اچھا گھر تعمیر کرا لیا ہے۔ کاش میری یہ پیاری دوست اپنا یہ نیا اور بڑا گھر دیکھ سکتی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مکفات جات۔ اے کاش کوئی ہمارے ملک سے غربت کے بڑھتے سیلاب کے اسباب ختم کر دے اور بچوں بچیوں سے مزدوری کرانے کی بجائے ان پر اچھی تعلیم کے در کھول دیے جائیں۔